हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। अपू भाई, हाँ बताइए। आपसे पूछना था कि ये जो है, भाई जोर से बोलिए, आवाज़ साफ नहीं आ रही आपकी। कह रहे हैं कि मतलब मैं भी अहले हदीस हूँ। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? जी मैं बिहार से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नाम पहचाना नहीं भाई आपको। जी मैं पहली बार आपको फोन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए, नाम बताइए, काम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है। अच्छा, मोहम्मद अरबाज भाई, ठीक है, आगे। जी मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आगे। मैं था कि जो है, मैंने कुछ लोगों को दावत दिया तो वो लगभग 10 लड़का जो अहले हदीस बना है। लेकिन जो है गाँव हनफियत है, हनफी मुकल्लिद है, तो मतलब जो है जाके मतलब जो लड़का लोग को धमकाया ड्राई भी छोड़ दो, तो उन लोगों को मतलब 5 जो था अहले हदीस को छोड़ दिया, मतलब 5 तो ये पक्का है। अब उन लोगों को मैं कैसे समझा कि वो लोग नहीं छोड़े अहले हदीस को, कुछ इसमें बात बताइए। भाई आपकी मेहनत से मतलब जो जो हनफी मुकद्दिद लोग थे वो मतलब वो जान गए कि भाई कुरान हदीस हक है और सबसे ऊपर भाई कुरान हदीस है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मनहज सलफ, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस मनहज पर आ गए थे। लेकिन अब आपके जी आप गांव के जो हनफी मुकल्लिद लोग हैं वो उनको मतलब फोर्स आने कर लगे रहे हैं। हैं कि वापस हनफी बन जाओ, जी जी बिल्कुल सही। है ना। जी तो मतलब यही सवाल है ना, सही समझा मैं सवाल आपका? जी बिल्कुल सही। हाँ तो क्या है, देखिए भाई, अगर वो वाकई सच्चे अहले हदीस होंगे तो भाई वो कभी भी कुरान हदीस को छोड़ के वापस अंधी अंधी भाई वो पैरवी, अंधी तकलीद की दलदल में भाई वो कभी नहीं जाएंगे। और अहले हदीस भी मुस्लिम है, हनफी भी मुस्लिम है। ऐसा थोड़ी ना है कि अहले हदीस जो नमाज पढ़ रहा है वो अल्लाह को छोड़ के भाई वो मतलब किसी और के लिए पढ़ रहा है। अहले बिल्कुल हदीस बिल्कुल जो दलील के नमाज साथ पढ़ रहे हैं वो भी अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, और जिस मतलब भाई तरीके से पढ़ रहे हैं वो अल्लाह के नबी के तरीके से पढ़ रहे हैं। जी ठीक है। मतलब मैं दलील के साथ उन लोगों को बताया, इसलिए वो लोग मान के हक पर है। तो हर एक चीज का दलील दे रहा फैजान का सीना पे नियत मानने हर चीज की दलील में यही चाहिए, तो लोग मान गए। लेकिन फिर जो भटकाने लगे गाँव के मुकल्लिद पर जो है। हाँ, गांव के जो मुकल्लिद है ना, पहली चीज तो देखिए, जहाँ आप लोग को ऐसा मतलब भाई वो डाउट हुआ करे कि लोग जब जान जाएंगे कि हम अहले हदीस बन गए हैं, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा मतलब अपने आप को छुपा के रखा कीजिए। आप समझ रहे हैं? यानी कि सबसे ना तो बहस कीजिए, ना ही कोई से मुनाजरा कीजिए भाई। अब जो हनफी लोग हैं वो अपने तरीके पे हैं, आप अपने तरीके पर रहिए कुरान हदीस वाले। ठीक है, किसी से मतलब फालतू की मतलब बहसबाजी ना कीजिए। अब जो लोग मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब भाई अब देखिए, अगर सीधी राह पे चलेंगे, अल्लाह के नबी के रास्ते पे चलेंगे तो भाई तकलीफें तो आएंगी। अल्लाह के नबी भाई वो भी सीधी राह पे चल रहे थे, तो अल्लाह के नबी को भी भाई तकलीफ दी गई, अल्लाह के नबी को मारा गया, अल्लाह के नबी के ऊपर कूड़ा फेंका गया, अल्लाह के नबी को काहिन कहा गया, जादूगर कहा गया, माज़अल्लाह। तो जो भी सीधी राह पे चलता है और सीधी राह पे चलने की दावत देता है, उसके ऊपर भाई परेशानियां आती आती हैं। तो ये हक की अलामत है, सब्र कीजिए। ठीक है, पानी तो सर के ऊपर हो जाए तो जो हमारा इंडियन कानून है, इंडियन कानून का रूल है कि कोई भी इंसान चाहे वो अपने मतलब भाई धर्म पे, अपने मसलक पे, अपने तौर तरीके से भाई वो अपनी भाई वो जिंदगी को जी सकता है। तो आप मेरे भाई पुलिस में कंप्लेंट करवा दो। क्या ये मतलब जबरदस्ती मतलब हमारे ऊपर धार्मिक मतलब भाई वो मतलब धार्मिक तरीके का हमारे ऊपर भाई वो दबाव डाल रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं कि मतलब ईश्वर का जो भाई वो कलाम है उसके हिसाब से ना चलो, बल्कि जो हमारे मतलब पीर बाबा बुजुर्ग इमाम औलिया कह के गए हैं वो मानो। तो उनके नाम भाई कंप्लेंट कर दो, बस जहाँ नहीं नहीं पुलिस की भाई, लाठियां चलेंगी समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट हम लोग को नहीं, हम देखते हैं, हमको नहीं बोला, मुझको नहीं बोल रहा है कि ऐसा क्यों करा। ये जो जिसको बना है जो नया नया, उसको रखते हैं मतलब जो भटका रहा है कि नहीं गलत बोला, गुमराह तुम लोग हो रहे हो। हमसे बात तो कर नहीं रहा है कि मतलब डरते।
ارے بھائی آپ کو ایسے سے واقعات آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ آپ کی روح تک کاپ جائے گی. ٹھیک ہے. ایک بریلوی مسجد میں ایک الحمدللہ اہل حدیث جاتے ہیں نماز پڑھنے. ٹھیک ہے. اب وہ سفر میں ہوتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں مسجد ہے, اذان ہو رہی ہے تو بیچارے وہ نماز پڑھنے بھائی وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک. تو ان کے وہاں جو بھائی مطلب جو اقامت ہوتی ہے تو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں حی علی الصلاح پہ. لیکن وہ بھائی مطلب جیسے اقامت ہوئی اللہ اکبر ویسے بھائی وہ کھڑے ہو گئے. بس اتنی سی بات پہ نماز کے بعد بھائی وہاں کے لوگوں نے ان بیچارے بوڑھے آدمی کو اتنا پیٹا کہ ان کے خون نکل آیا. ٹھیک. صرف اتنی سی بات پہ. ایک مسجد کا واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اتحیات میں بیٹھ کے انگلی سے مطلب بھائی وہ مطلب حرکت دیتا تھا, اشارہ کرتا تھا تو لوگوں نے اس کی انگلی کاٹ دی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ رہے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, وہ سینے پہ ہاتھ باندھے ہوا تھا تو نماز پڑھتے میں اس کے دونوں ہاتھوں کو کھینچ کے ناف کے نیچے مطلب زبردستی بندھوائے گئے. ٹھیک. ایک مسجد میں یہ کہ جو رفع دین کرتا ہے تو اس کو نماز کے بعد اس کو روک کے ٹوکتے ہیں کہ مطلب یہ کیا تم بار بار بھائی یہ تم اپنا ہم جو ہوائی جہاز ہے اس کو اڑاتے ہو. ٹھیک. تو اہل حدیث اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہیں, اللہ کے نبی کے طریقے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو شیطان میں تو کھلبلی ہوگی نا, تو یہ سب کھلبلی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے 313 صحابہ تھے, انہوں نے ہزاروں کے اوپر بھاری پڑ گئے تھے وہ. ٹھیک ہے. تو حق ہمیشہ کم ہوتا ہے. اصل میں آج کل جو لوگ ہیں وہ لوگ ہو گئے ہیں جنتا دل پارٹی, یعنی کہ جو زیادہ جنتا ہوگی ہم اس کو مانیں گے. تو حنفیت اتنے سارے کیا حنفی مطلب غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ اور اتنے سارے جو حنفی علامہ ہیں کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ اتنے سارے حنفی ہمارے باپ دادا پوروج کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ تو لوگ آج کل جنتا کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کی تعداد زیادہ ہے, تو ان کو یہ نہیں معلوم ہے جو حق ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے, اور جو گمراہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بھائی وہ ایک دم چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تو حنفیت تو گمراہی ہے نا. جو حنفی مقلد لوگ آج یہ مطلب حنفی مسلک کو مطلب بھائی قرآن حدیث سے اوپر ایک دم بنا رکھے ہیں تو یہ گمراہی ہے, اور ایسی گمراہی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. اہل حدیث کو کوئی نہیں مٹا سکتا میرے بھائی, کوئی نہیں. ٹھیک ہے. مٹ جائیں گے اہل حدیث کو مٹانے والے. تو جو بھی آپ کے دوست یار ہیں تھوڑی ان کی مطلب بھائی وہ ان کو تھوڑا مطلب سمجھائیے. ٹھیک ہے. ان سے کہیے اپنے ایمان کو عقیدے کو مضبوط کیجیے. اللہ تعالیٰ کی آج نہیں تو کل اللہ کی مدد آنی ہے, اور یہاں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کو آخرت میں انعام ملے گا, کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے, مومن کے لیے جو یہ دنیا ہے وہ ایک قید خانہ ہے, اور جو کافر ہیں ان کے لیے بھائی جو یہ دنیا ہے وہ ایک جنت ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم لوگ اگر واقعی مومن بننا چاہتے ہیں, قرآن حدیث پہ چل رہے ہیں, اور ہمارے لیے یہ دنیا والے ایک دم مطلب ہمیں مطلب ایک دم پریشان کر رہے ہیں, تانا کشی کر رہے ہیں, مار پیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے. دنیا کی زندگی دیکھا جائے آخرت کے حساب سے مشکل سے 1-2 منٹ کی ہے. ٹھیک ہے. آخرت کے حساب سے جو یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے یہ 1-2 منٹ کی ہے. 1-2 منٹ کی زندگی ہے. اللہ کے دین پہ قرآن حدیث پہ چلتے رہیے. مصیبتیں آ رہی ہیں اس پہ صبر کیجیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. تو ہم اللہ سے نماز پڑھیں گے, صبر کریں گے, اور بھائی اللہ کی انشاءاللہ مدد آئے گی. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو صبر کرتے چاہیے. سب سے بڑا ہتھیار تو ہمارا صبر ہے. لیکن اس کے باوجود اگر پانی سر سے اوپر ہو جائے تو انڈیا ہے, انڈین کے قانون ہے, ٹھیک ہے, کورٹ ہے, پولیس تھانہ ہے, آپ اس کو بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کے باپ کا راج بھائی نہیں چل رہا ہے. اگر ہم قرآن حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو کسی کا باپ بھی ہم کو روک نہیں پائے گا. ٹھیک ہے. پورا کا پورا گاؤں صاف ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ روک نہیں رہا منع نہیں کر, لیکن پھٹکار ایسا نہیں کرو. مسجد میں کوئی روک نہیں ہے کہ مطلب ایسا نہیں کرو. کرنے روک نہیں, ہم کو نہیں بول رہا ہے, کسی کو نہیں بول رہا ہے, لیکن جب باہر مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں تو ان کی مسجد مت جائیے, آپ اپنا گھر پہ پڑھیے. اگر مسجد میں آپ کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں, تو آپ مسجد میں نہ جائیے.
ایسا تو ہی نہیں کہ وہ آپ کے مسجد گھر کے اندر گھس کے آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیں گے. اب اتنا اندھیر تو مچا نہیں ہوا ہے. اور اللہ کا عذاب آئے گا نا تو پورا کا پورا گاؤں صاف ہو جائے گا. مسجد میں جانے سے نہیں روک رہے ہیں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں جماعت اسلامی اہل حدیث کو سپورٹ کر رہا ہے. جماعت اسلامی بھی ہے لیکن کسی کو روک نہیں رہا ہے، کسی کو روک نہیں رہا، لیکن جو کچھ ہے ظاہر مقلد کا جوان لڑکا سب مطلب جو منع کر رہا ہے. بھائی یہ خالی آپ کے گاؤں کا حال نہیں ہے، آج دنیا میں یہی عالم ہے. اہل حدیث اپنے عروج پہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور تا قیامت تک اس کا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. تو الحمدللہ اہل حدیث بھائی تب سے ہے جب سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے. تو جب سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہے اور تا قیامت تک اہل حدیث رہیں گے. تو ان کے اوپر لوگ طرح طرح کی پلاننگ بنائیں گے، ان کے خلاف مطلب وہ نئے نئے ڈرامے کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا رد کریں گے، ان کے اوپر الزامات لگائیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ کوئی ان کا کچھ نہیں کر پائے گا. تو اس بات پہ ایمان رکھیے کہ انشاءاللہ بھائی اگر ہم سچے پکے اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہیں تو ہمارا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، ان کو موٹیویٹ کیجئے کہ یہاں پریشان نہ ہو، آرام سے کام لو. جب اللہ تعالیٰ بھائی جب کسی کا ساتھ دیتا ہے تو پوری دنیا اس کا بھائی کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر میرے بھائی پوری دنیا بھی ہم کو بچانے آ جائے گی تو ہم میرے بھائی اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. تو اللہ پہ ایمان رکھیے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مغرب کا وقت تھوڑا رکھ رہے ہیں، مغرب کا وقت تھوڑا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل سمجھاتے رہیے گا اپنے بھائیوں کو. باقی ہم بھی دعا کریں گے، لوگوں سے بھی کہیں گے دعا کرنے کے لیے کہ آنے والی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے ہماری جماعت کو بچائے. آمین یا رب العالمین. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.